بسم اللہ الرحمن الرحیم صلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الم تر الی الذی حاج ابراہیم فی ربہ ان آتاہ اللہ الملک صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ الحمدللہ درس قرآن کی یہ 34ویں نشست ہے، اور اس سے پہلے سورہ بقرہ کی 257 آیات مکمل ہو چکی ہیں، اور آج انشاءاللہ تعالی سورہ بقرہ کی آیت نمبر 258 سے درس دیا جائے گا۔ یہ سورہ بقرہ کا 35واں رکوع ہے، اور اس سے پہلے اللہ تعالیٰ نے انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام کے حوالے سے یہ بتایا تھا کہ اس نے بعض رسولوں کو بعض پر فضیلت عطا فرمائی ہے، درجات عطا فرمائے ہیں۔ اسی طرح اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کا ذکر ہوا کہ اس دن کے آنے سے پہلے کہ جس دن کوئی خرید و فروخت نہیں ہوگی، اللہ کی راہ میں اپنا مال خرچ کر لو۔ اور اس حوالے سے آخر میں گفتگو ہوئی تھی کہ دین میں کوئی زبردستی اور زیادتی نہیں، لا اکراہ فی الدین، اور جس کا مفہوم عموماً لوگ بہت غلط لیتے ہیں، اور ہر معاملے میں وہ قرآن کے اس حصے کا یہ ٹکڑا پڑھ کر اپنے من کو منا لیتے ہیں یا مطمئن ہو جاتے ہیں کہ دین میں کوئی زبردستی نہیں۔ تو اس کی وضاحت کی تھی کہ دین میں زبردستی نہیں کا مطلب یہ ہے کہ ایمان قبول کرنے میں کوئی زبردستی نہیں۔ ایمان کے حوالے سے جو جیسا ایمان رکھنا چاہے وہ اپنے ایمان پر قائم رہے، یعنی دراصل یہ اسلام کا جو حق آزادی ہے، اللہ تعالیٰ نے انسان کو جو حریت دی ہے، انسانی حریت جو عطا فرمائی ہے، وہ اس سے ثابت ہوتی ہے کہ اللہ نے اس میں کوئی زبردستی نہیں کی۔ جیسے ہم نے پچھلے رکوع میں پڑھا بھی کہ اگر چاہتا اللہ تو سب مومن ہوتے، کوئی کافر نہ ہوتا، لیکن وہ ایسا نہیں چاہتا تھا۔ اس نے اسی لیے بندے کو اختیار دیا، اور اس اختیار کو دے کر انسان کی آزادی کی تعظیم اور تکریم کی، یعنی اس کو آزاد چھوڑا کہ وہ اپنی رائے میں آزاد ہے، اسے حریت آزادی، اسے حریت عطا فرمائی ہے، آزادی عطا فرمائی ہے، یعنی انسان کو آزاد اللہ نے پیدا کیا ہے، اس کو کسی کا غلام بنا کر پیدا نہیں کیا، انسان کو اللہ نے آزاد پیدا کیا ہے۔ اس کی رائے کو بھی اللہ نے آزادی دی ہے کہ اپنے اختیار سے وہ جس رائے کو چاہے اختیار کر لے، اس کی جزا اور سزا اسی کے مطابق ہوگی۔ لیکن جب ایک مرتبہ انسان اپنی رائے کو استعمال کرتے ہوئے، اپنے اختیار کو استعمال کرتے ہوئے، اپنی عقل اور فہم کو استعمال کرتے ہوئے دائرہ اسلام میں داخل ہو جائے، تو اس کے لیے اسلام نے کچھ قواعد، کچھ ضوابط بتائے ہیں کہ ان قواعد اور ضوابط کی پابندی اس کے لیے ضروری ہے۔ اب ایسا نہیں ہے کہ اسلام میں داخل ہونے کے بعد بھی وہ کہے کہ جی لا اکراہ فی الدین، میں چاہوں تو نماز پڑھوں، چاہوں نہ پڑھوں، چاہوں تو میں قتل کرتا پھروں، تو میرے لیے تو آزادی ہے، اس لیے کہ اسلام میں کوئی زبردستی نہیں۔ تو ایسا نہیں ہے۔ اسلام نے پھر جو اپنے ضابطے اور قواعد بنائے ہیں، ان کی پابندی بھی ضروری ہے۔ وہ جو ایک حدیث شریف ہے جس کا مفہوم یہ ہے کہ ایک شخص اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آیا، اور اس نے آ کر اسلام قبول کرنے کی جو ہے اس نے اظہار کیا کہ میں چاہتا ہوں کہ اسلام قبول کروں، لیکن میرے اندر کچھ بیماریاں ہیں، کچھ امراض ہیں، کچھ ایسی بری عادتیں موجود ہیں جن کو میں چھوڑ نہیں سکتا، اور ان میں سے ایک جو ہے وہ شراب ہے۔ تو اسی طرح
اور چیزیں اس نے کہیں، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو فرمایا کہ تم اسلام قبول کر لو، لیکن ہمارے ساتھ بھی ایک وعدہ تم نے کرنا ہے۔ وعدہ کیا ہے؟ فرمایا کہ تم جھوٹ نہیں بولو گے۔ اس نے کہا کہ ٹھیک ہے، یہ تو کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے، یہ تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، ٹھیک ہے میں جھوٹ نہیں بولوں گا۔ اسلام قبول کر لیا اس نے۔ اب اسلام قبول کرنے کے بعد جب اس کا دل ہوا کہ میں شراب پیوں، تو اس کو خیال آیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مجھ سے پوچھیں گے تو میں جھوٹ بھی نہیں بول سکتا، اور جب سچ بتاؤں گا تو اس پر اسلام کا جو قانون ہے وہ پھر لاگو ہوگا، تو لہٰذا وہ اس سے دور ہو گیا۔ اس نے بدکاری کرنا چاہی، پھر اس کو خیال آیا کہ میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ وعدہ کیا کہ میں جھوٹ نہیں بولوں گا، تو پھر وہ تائب ہوا، پیچھے ہٹ گیا کہ نہیں یہ کام نہیں کروں گا، اس لیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے میں نے جھوٹ نہیں بولنا، سچ بولنا ہے، اور سچ بولوں گا تو اسلام کا یہ قانون بھی مجھ پر قائم ہوگا، نافذ ہو جائے گا۔ غرض یہ کہ ایک جھوٹ چھوڑنے کی وجہ سے وہ تمام گناہوں سے محفوظ ہو گیا اور وہ سچا پکا مسلمان بن گیا۔ تو یہ ہے کہ اسلام کے کچھ قاعدے، کچھ ضابطے ہیں، ان قاعدوں کی، ان ضابطوں کی پابندی کرنا پھر اس کے لیے لازمی اور ضروری ہے۔ وہ جب اسلام قبول کرتا ہے، دائرہ اسلام میں داخل ہوتا ہے، گویا وہ اپنے رب کی غلامی کا، اپنے رب کی بندگی کا ایک طوق پہن لیتا ہے۔ وہ کہتا ہے میں کسی انسان کی غلامی اختیار نہیں کروں گا، میں لوگوں کا غلام بن کر نہیں رہوں گا، میں اپنے رب کا بندہ بن کر رہوں گا۔ تو بندگی کا جو طوق اس نے اپنے گلے میں ڈالا ہے، تو اس کا پھر تقاضا ہے کہ بندے کو رب نے جو حکم دیا اس کی پابندی کرنا اس کے لیے ضروری ہے۔ اس کے خلاف چلے گا تو پھر اس قانون کا اطلاق اس پر کیا جائے گا جو اللہ نے اس کو پہلے بتا دیا کہ اس میں داخل ہونے سے پہلے یہ ساری چیزیں تمہیں سوچنی ہیں، اور نہ داخل ہونا چاہو تو کوئی پابندی نہیں ہے، تم اپنی مرضی سے زندگی گزارو، لیکن جب ہمارے پاس آؤ گے تو پھر ہم تمہیں بتائیں گے کہ سچ کیا تھا اور غلط کیا تھا۔ پھر اللہ نے بتایا کہ جو شیطان کی اتباع کرنے والے ہوتے ہیں، طاغوت کی اتباع کرنے والے ہوتے ہیں، تو طاغوت کا کام کیا ہوتا ہے کہ وہ اپنے یاروں کو، اپنے دوستوں کو نور سے، روشنیوں سے اندھیروں میں لے جاتے ہیں، روشنی سے نکالتے ہیں، اندھیروں میں پھینک دیتے ہیں، جبکہ اللہ جن کا دوست ہوتا ہے، جو اللہ پر ایمان رکھتے ہیں، اللہ ان کو اندھیروں سے نکال کر کیا کرتا ہے؟ روشنی میں ڈال دیتا ہے، ان کے سامنے ہر چیز کھلی پڑی ہوتی ہے۔ اب اسی کا تسلسل ہے آگے، اللہ تعالیٰ نے مثال دی ہے کہ اندھیروں میں بھٹکنے والوں کی مثال کیا ہوتی ہے، وہ کس طرح اندھیروں میں بھٹکتے رہتے ہیں۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الم تر الی الذی حاج ابراہیم فی ربہ ان آتاہ اللہ الملک اذ قال ابراہیم ربی الذی یحیی ویمیت قال انا احیی وامیت قال ابراہیم فإن اللہ یأتی بالشمس من المشرق فأت بها من المغرب فبہت الذی کفر واللہ لا یہدی القوم الظالمین۔ کیا نہ دیکھا آپ نے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم اسے جس نے جھگڑا کیا ابراہیم سے ان کے رب کے بارے میں، اس وجہ سے کہ دی تھی اسے اللہ نے بادشاہی۔ یہ ہے مثال کہ کیا آپ نے اس کو نہیں دیکھا جس نے ابراہیم علیہ السلام سے جھگڑا کیا ان کے رب کے بارے میں، اور رب کے بارے میں جھگڑا کیوں کیا؟ اس لیے کہ اسے اللہ نے بادشاہی دے رکھی تھی۔ تو جو اندھیروں میں بھٹکنے والے ہوتے ہیں ان کو بادشاہت مل جائے، حکومت مل جائے، اقتدار مل جائے، عزت حاصل ہو جائے، وہ غرور و تکبر کا شکار ہو جایا کرتے ہیں۔ تو چنانچہ یہی مثال اللہ نے بتائی ہے۔ ابراہیم علیہ السلام سے جھگڑنے والا کون تھا؟ یہ نمرود تھا، کہ نمرود نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ جھگڑا کیا اللہ کے بارے میں،
اور نمرود ان بادشاہوں میں سے ہے کہ جس کو اللہ تعالیٰ نے اس کائنات کی بادشاہت عطا فرما رکھی تھی، یعنی مشرق و مغرب کا بادشاہ تھا، اور اسی زوم کے اندر کہ وہ پوری دنیا کا بادشاہ ہے اس نے خدائی کا دعویٰ کر لیا تھا۔ اور حضرت ابراہیم علیہ السلام، جیسے کہ آپ نے سنا ہے، سنتے رہتے ہیں کہ آپ نے ابتدا سے ہی بتوں کی مخالفت فرمائی، اس کے لیے آپ کو آگ میں بھی جانا پڑا، آپ کود پڑے، آپ نے پرواہ نہیں کی۔ اسی طرح جب ایک موقع پر قحط سالی ہوگی، قحط پڑ گیا ہر طرف، سب لوگ جو ہیں وہ نمرود کے پاس جاتے تھے اور جا کر اس سے خوراک لیتے تھے، غذا مانگتے تھے۔ حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام بھی پہنچے تو وہ نمرود جو ہے وہ سوال کیا کرتا تھا کہ میں کون ہوں؟ تو لوگ سب کہتے تھے کہ آپ ہمارے رب ہیں، وہ ان کو غذا دے دیا کرتا تھا۔ ابراہیم علیہ السلام سے جب پوچھا کہ تمہارا رب کون ہے تو آپ نے فرمایا کہ میرا رب تو وہ ہے کہ الذی یحیی و یمیت، جو زندگی اور موت دیتا ہے، میرا رب تو وہ ہے۔ تو اس پر وہ غصے میں آ گیا اور اس نے سیدنا ابراہیم علیہ السلام کو غذا نہیں دی، خوراک نہیں دی۔ مفسرین کرام نے لکھا ہے کہ حضرت سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام وہاں سے واپس ایسے ہی لوٹے اور راستے میں یہ خیال آیا جب ریت کے ٹیلے کے پاس سے گزر رہے تھے کہ گھر میں کیا بتاؤں گا میں، تو جو آپ کے پاس 2 بوریاں تھیں ان میں ریت بھر لی اور ریت بھر کر گھر میں لے گئے تاکہ گھر والوں کو اطمینان رہے کہ میں کچھ لے کر آیا ہوں۔ اور آپ وہاں پہنچے اور ان دونوں بوریوں کو رکھا اور آرام فرمانے لگے۔ تو جب آپ کی اہلیہ محترمہ نے آپ کو جگایا تو کھانا تیار کر چکی تھیں اور کھانا آپ کے سامنے رکھا کہ بھائی آؤ کھانا کھاؤ، تو آپ حیران ہو گئے کہ یہ کھانا کہاں سے آیا؟ تو کہا کہ آپ جو لے کر آئے ہیں اسی میں سے میں نے پکایا ہے۔ تب آپ نے اپنے رب کا شکر ادا کیا اور آپ یہ سمجھ کے کہ یہ میرے رب کی رحمت ہے، یہ سب اس کا کرم ہے کہ وہ جو ریت بھری ہوئی تھی اس سب میں اللہ نے بہترین غذا پیدا کر دی۔ یہ ہے اللہ پر بھروسہ، اللہ پر توکل، کہ وہ ساری ریت جو ہے وہ غذا بن گئی۔ تو اللہ نے بتایا یہاں پر کہ کیا آپ نے اسے نہیں دیکھا جس نے جھگڑا کیا ابراہیم سے ان کے رب کے بارے میں، اس وجہ سے کہ دی تھی اسے اللہ نے بادشاہی، اس بادشاہی کی وجہ سے، اس حکومت اور غلبے کی وجہ سے وہ اپنے آپ کو کچھ سمجھتا تھا، اس لیے اس نے کہا کہ جی جو ہے رب تو میں ہی ہوں۔ آگے اللہ نے بتایا کہ جب کہ کہا ابراہیم علیہ السلام نے اسے کہ میرا رب وہ ہے جو جلاتا ہے اور مارتا ہے، یعنی میرا رب تو وہ ہے جو زندگی اور موت کا مالک ہے۔ تو وہ موٹی عقل کا مالک تھا نمرود، اس نے سوچا کہ یہ جلانا اور مارنا، یہ زندگی دینا اور موت دینا، یہ تو میرے بھی اختیار میں ہے۔ چنانچہ مفسرین کرام نے لکھا کہ اس نے ایک ایسے شخص کو کہ جس کی سولی کے آرڈر ہو چکے تھے اسے آزاد کر دیا، اور ایک جو بے گناہ شخص تھا اس کو پکڑا اور اس کو سولی پر لٹکا دیا اور کہا کہ دیکھو زندگی اور موت تمہیں بھی دیتا ہوں، جس کو چاہوں میں زندگی دوں، جسے چاہوں موت دے دوں۔ تو آپ سمجھ کے کہ یہ ایک موٹی عقل والا شخص ہے، یہ ان باتوں کو نہیں سمجھ سکتا، حقیقت کیا ہوتی ہے، مجاز کیا ہوتا ہے، یہ باتیں اس کے پلے نہیں پڑ سکتی۔ تو آپ نے بھی اس سے ایک آسان بات کی، آپ نے فرمایا کہ پہلے تو یہ بتایا کہ جب اس کو یہ کہا گیا کہ میرا رب وہ ہے جو جلاتا اور مارتا ہے، اس نے جواب میں کہا، نمرود نے، میں بھی جلا سکتا ہوں اور مار سکتا ہوں۔ ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نکالتا ہے سورج کو مشرق سے تو تو نکال لا اسے مغرب سے، یعنی زندگی اور موت سے یہ زیادہ آسان مثال تھی۔ آپ نے فرمایا کہ اگر ٹھیک ہے تم یہ سمجھتے ہو کہ تم خدا ہو تو میرا رب تو وہ ہے جو مشرق کو سورج کو طلوع کرتا ہے، مشرق سے جو سورج طلوع ہو رہا ہے یہ میرے رب کے حکم سے ہو رہا ہے، تم حکم دو کہ یہ مشرق کے بجائے مغرب سے طلوع ہو جائے۔ قرآن کہتا ہے فَبُہِتَ الَّذِي کَفَرَ، یہ سن کر ہوش اڑ گئے اس کافر کے، وہ تو حیران و پریشان ہو گیا اور وہ یہ سمجھ گیا کہ اگر میں ابراہیم سے یہ کہتا ہوں کہ چلو تم اپنے رب سے کہو کہ وہ سورج کو مشرق کے بجائے مغرب سے طلوع کر دے، تو وہ یہ دیکھ چکا تھا
کہ ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے آگ میں بھی بچایا ہے، آگ ان پر اثر نہیں کر سکی. اگر میں یہ کہتا ہوں تو یہ ایسا بھی کر دکھائیں گے اور میری خدائی کا سارا طلسم جو ہے وہ ٹوٹ جائے گا، یہ سب جو اقتدار کا نشہ ہے یہ سب ٹوٹ کر رہ جائے گا. لہٰذا اس نے یہ نہیں کہا بلکہ حیران اور پریشان ہو گیا، لاجواب ہو گیا. کیا ہو گیا؟ لاجواب ہو گیا. وہ جواب نہیں دے سکا. اور اللہ تعالیٰ ہدایت نہیں دیتا ظالم قوم کو. یہ ہے گمراہیوں میں بھٹکنے کی مثال کہ جو شیطان کے ساتھی ہوتے ہیں، جو طاغوت پر ایمان رکھنے والے ہوتے ہیں، جو طاغوت کو ماننے والے ہوتے ہیں، جو اللہ کے نظام کو چھوڑ کر کسی اور نظام کو ماننے والے ہوتے ہیں، ان کی مثال یہ دی ہے کہ وہ دلیل کو نہیں دیکھتے، وہ دلیل پر نہیں چلتے، وہ اپنے من اور نفس کی اتباع اور پیروی کرتے ہیں. وہ اندھیروں میں بھٹکتے رہتے ہیں یہاں تک کہ ان اندھیروں میں وہ ڈوب جاتے ہیں. چنانچہ مفسرین کرام نے لکھا ہے کہ یہی وہ نمرود تھا کہ جس کی پوری دنیا پر بادشاہت تھی. اللہ نے اس کے پاس فرشتہ بھی بھیجا کہ وہ ایمان لے آئے. ایک مرتبہ، دوسری مرتبہ، تیسری مرتبہ اس نے انکار کر دیا کہ میں کوئی خدا کو نہیں مانتا، میں ایمان نہیں لاؤں گا. تو فرشتے کے ذریعے سے حکم ملا کہ آؤ پھر میدان میں آ جاؤ، تمہارے ساتھ ہم مقابلہ کریں گے. چنانچہ وہ ایک دن ایک میدان میں نکلا، اپنے لاؤ لشکر کو لے کر نکلا. اللہ تعالیٰ نے اپنی مخلوق کی کمزور ترین ایک جنس کو یعنی مچھروں کو ان سب پر مسلط فرما دیا. اتنے زیادہ مچھر تھے، مفسرین نے لکھا ہے کہ سورج بھی نظر نہیں آ رہا تھا. وہ سارے مچھر ان پر ایسے مسلط ہوئے کہ ساری نمرودی جو طاقت تھی وہ فنا ہو کر رہیں گے، سب ہلاک ہو کر رہیں گے. حتیٰ یہ کہ ان مچھروں میں سے ہی ایک لنگڑا مچھر اللہ تعالیٰ نے نمرود پر مسلط کیا جو اس کی ناک میں گھس گیا اور ناک سے گھستے ہوئے اس کے دماغ میں جا پہنچا اور تقریباً 400 سال تک وہ اس اذیت میں مبتلا رہا کہ وہ مچھر جب اس کو اندر حرکت دیتا تو اس کو تکلیف ہوتی. کبھی وہ دیواروں سے اپنے سر مارتا، کبھی اس کے جوتے مارے جاتے اور اسی حالت میں وہ واصل جہنم ہوا. یعنی اس تکلیف میں دنیا کے اندر بھی اللہ نے مبتلا کر کے رکھا ہے. یہ ہے طاغوت کا انجام، شیطانی قوتوں کا انجام کہ بظاہر اللہ تعالیٰ ان کو اگر ایک عرصے تک قوت بھی عطا فرماتا ہے لیکن ان کا انجام جو ہوتا ہے وہ نہایت بھیانک ہوتا ہے. وہ نمرود جیسا ان کا انجام ہوتا ہے. اس کے لیے کسی بڑی طاقت کی ضرورت نہیں ہوتی بلکہ اللہ کی مچھر جیسی مخلوق ہی اس کے لیے کافی. وہ بھی لنگڑا جو خود بھی پوری طاقت نہیں رکھتا، جو ایک مچھر کی طاقت ہوتی ہے اس کے اندر وہ طاقت بھی نہیں، اللہ نے ایسے مچھر کو اس پر مسلط فرما دیا. تو بات اس میں اصل میں وہی آتی ہے کہ بندہ مومن کا ایمان جب رب پر پختہ ہو تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے بھی اس کی پھر پوری مدد کی جاتی ہے. چنانچہ اللہ نے بھی فرمایا کہ یہ سارے دلائل دیکھنے کے باوجود بجائے اس کے کہ وہ ایمان لے آتا ابراہیم علیہ السلام کے رب پر اور آپ کو اللہ کا نبی تسلیم کر لیتا، اس نے نہیں مانا کیونکہ وہ اندھیروں میں بھٹکنے والا تھا. اور جو اندھیروں میں بھٹکنے والے ہوتے ہیں اللہ نے ان کے بارے میں کیا فرمایا ہے؟ واللہ لا یہدی القوم الظالمین. اللہ تعالیٰ ہدایت نہیں دیتا ظالم قوم کو، ایسے ظالموں کو اللہ ہدایت نہیں دیتا. اس کے بعد ایک اور مثال اللہ نے دی، فرمایا او کالذی مر علی قریۃ وہی خاویۃ علی عروشها قال انا یحیی هذه اللہ بعد موتها فاماته اللہ 100 عام ثم بعثه قال کم لبثت قال لبثت یوما او بعض یوم قال بل لبثت 100 عام فانظر الى طعامك وشرابك لم يتسنه وانظر إلى حمارك ولنجعلك آية للناس وانظر إلى العظام كيف ننشزها ثم نكسوها لحما فلما تبين له قال أعلم أن الله على كل شيء قدير. اللہ نے ایک دوسری مثال دیتے ہوئے فرمایا یا کیا نہ دیکھا اس شخص کو جو گزرا ایک بستی پر درآں حالے کہ وہ گری پڑی تھی اپنی چھتوں کے بل. یہ شخص کون تھا؟ اس کے بارے میں قرآن نے کوئی بات نہیں کی، حدیث میں بھی کوئی بات ایسی نہیں آئی.
لیکن اکثر مفسرین کا کہنا یہ ہے کہ یہ شخص جس کا تذکرہ یہاں کیا جا رہا ہے وہ حضرت سیدنا عزیر علیہ السلام ہے، کہ حضرت سیدنا عزیر علیہ السلام ان لوگوں میں سے ہیں کہ جب بخت نصر بیت المقدس پر مسلط ہوا اس نے بنی اسرائیل کو تہس نہس کر دیا اور بنی اسرائیل کے کئی لوگوں کو گرفتار کر لیا، ان میں ایک حضرت عزیر علیہ السلام بھی تھے۔ جب آپ کو قید سے رہائی ملی تو آپ بیت المقدس سے یا کسی اور بستی سے گزر رہے تھے، وہ بستی فنا ہو چکی تھی، ختم ہو چکی تھی، اس میں کوئی رہنے والا موجود نہیں تھا، کوئی مکان اپنی اصل حالت میں موجود نہیں تھا، وہ ایسی تباہ اور برباد ہو چکی تھی کہ کہیں نام و نشان بھی یہ نظر نہیں آتا تھا کہ یہ دوبارہ زندگی اس بستی کو مل سکتی ہے، یہ بستی دوبارہ آباد ہو سکتی ہے۔ ہوتا نا کہ ہم کبھی کسی ایسے راستے سے گزرتے ہیں کہ جہاں زندگی کا کوئی نام و نشان نظر نہیں آتا، اور انسان خود محسوس کرتا ہے کہ اس جگہ کو آباد ہونے میں ایک طویل عرصہ چاہیے، مدتیں چاہیے، برسوں بعد یہ بستی جو ہے وہ کیا ہوگی؟ آباد ہوگی۔ تو جب وہ اس بستی کے پاس سے گزرے دل میں خیال پیدا ہوا، خیال یہ ہوا، کہنے لگا وہ شخص کیوں کر زندہ کرے گا اسے اللہ تعالیٰ اس کے ہلاک ہونے کے بعد؟ یہ بستی تو ختم ہو چکی ہے، یہ دوبارہ کیسے زندہ ہوگی؟ حضرت عزیر علیہ السلام اللہ کے نبی تھے، آپ سے نعوذ باللہ یہ گمان تو نہیں کیا جا سکتا کہ آپ کو معلوم نہیں تھا کہ اللہ زندہ نہیں کر سکتا، آپ کو یقین تھا کہ میرا رب زندگی عطا فرما سکتا ہے، لیکن آپ نے یہ جاننے کی اور یقین کی بھی مختلف سٹیجز ہوا کرتی ہیں۔ آپ کو علم الیقین تو موجود تھا، آپ جانتے تھے، یقینی طور پر جانتے تھے کہ میرا رب اس کو دوبارہ زندہ کرے گا، لیکن آپ کے دل میں یہ خیال پیدا ہوا کہ کاش اس کا منظر اللہ مجھے دکھا دے، میں مشاہدہ کر لوں۔ ایک ہوتا ہے علم الیقین اور ایک ہوتا ہے عین الیقین، یعنی آنکھ سے دیکھ کر مشاہدہ کرنا۔ ایک چیز وہ ہے جس کے بارے میں ہم صرف سنتے ہیں کہ جی فلاں شہر دنیا کے اندر موجود ہے، اور ہمیں یقین کی حد تک پتہ ہوتا ہے، ہم نے دیکھا نہیں ہوتا، ہم کہتے ہیں کہ یہ شہر موجود ہے، لیکن ایک یہ ہوتا ہے کہ ہم اپنی آنکھوں سے اس شہر کو دیکھتے ہیں، دونوں میں فرق ہے نا۔ تو یہی فرق یہاں دل میں خیال پیدا ہوا کہ کاش اس کا مشاہدہ اللہ مجھے کروا دے۔ تو اس نے کہا کیوں کر زندہ کرے گا اسے اللہ تعالیٰ اس کے ہلاک ہونے کے بعد؟ سو مردہ رکھا اسے اللہ تعالیٰ نے 100 سال تک، پھر زندہ کیا اسے۔ یہ خیال پیدا ہوتے ہی اللہ نے وہی موت طاری کر دی ان پر۔ ان کے پاس سواری بھی تھی، گدھا جو تھا دراز گوش جو ہے اس پر آپ سوار تھے، آپ کے ساتھ کھانے پینے کی اشیاء بھی موجود تھیں۔ اب ان پر موت طاری کر دی گئی، پریکٹیکلی اللہ نے ان کو دکھانا تھا، آنکھوں سے مشاہدہ کروانا تھا۔ 100 سال کا عرصہ گزر گیا، اور جب یہ کیفیت طاری ان پر کی تو صبح یعنی یہ دن کی ابتدا کا وقت تھا، اور جب ان کی آنکھیں کھولی گئیں دوبارہ زندہ کیا گیا تو یہ شام کا وقت ہو رہا تھا، سورج ڈھلنے کا وقت ہو رہا تھا۔ تو اللہ نے پوچھا، فرمایا کہ کتنی مدت تو یہاں ٹھہرا رہا؟ کم لبست؟ قال لبست یوما او بعد یوم، تو عرض کی میں ٹھہرا ہوں گا ایک دن یا دن کا کچھ حصہ، یہ سمجھ کر آپ نے کہ صبح میں مجھ پر میں یہاں سویا ہوں گا اور ابھی مجھے دوبارہ جگا دیے، شام ہو رہی ہے، یا میں کل سویا ہوں گا تو ابھی مجھے جگا دیے، ایک آدھ دن گزرا ہوگا۔ یہ اللہ تعالیٰ نے مشاہدہ فرمایا، مشاہدہ کروایا حضرت عزیر علیہ السلام کو، اور پھر فرمایا کہ اللہ نے فرمایا کہ نہیں بلکہ ٹھہرا رہا ہے تو 100 سال۔ فرمایا کہ تم یہاں ایک دن یا آدھا دن نہیں رہے بلکہ یہاں 100 سال تک رہے ہو، 100 سال اللہ نے تمہیں یہاں رکھا ہے۔ ایک تو یہاں اس بات کا خیال کریں کہ 100 سال تک حضرت عزیر علیہ السلام اس جگہ پر رہے، زمین آپ کے جسم کو نہیں کھا سکی، اللہ کے نبیوں کے جسم کو زمین کھایا نہیں کرتی، اللہ کے ولیوں کے جسموں کی زمین نہیں کھا سکتی۔ 100 سال تک آپ رہے لیکن آپ کا جسم سلامت رہا، آپ کے جسم کو نہیں کھایا۔ دوسری چیز یہ ہے کہ 100 سال کے عرصے میں اللہ تعالیٰ نے جو ادراک اور احساس تھا، ادراک اور احساس کو 100 سال کے عرصے کو دن یا آدھا دن میں قائم رکھا، یعنی آپ نے یہ سمجھا کہ ایک دن یا آدھا دن گزرا ہے، یہ احساس اور ادراک کی شکل ہے۔
یعنی اللہ تعالیٰ نے دنیا سے اور ان کیفیات سے توجہ ہٹا دی، اس لیے یہ محسوس ہوا۔ حدیث شریف میں بھی آتا ہے کہ جب قیامت کا دن ہوگا، جو اللہ کے نیک بندے ہوں گے، اولیاء اللہ ہوں گے، ان کے لیے 50,000 سال کا عرصہ جو ہے وہ نماز عصر کے برابر ان کو محسوس ہوگا۔ اس کو تصوف کی اصطلاح میں طی زمانی کہا جاتا ہے، یعنی اللہ جس کے لیے چاہتا ہے زمانے کو لپیٹ دیتا ہے، جس کے لیے چاہتا ہے زمانے کو پھیلا دیتا ہے۔ معراج کی شب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے کتنا طویل عرصہ معراج میں سیر کروائی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اس زمانے کو پھیلا دیا، لیکن دوسرے لوگوں کے لیے، ہمارے لیے اس زمانے کو سکیڑ دیا گیا کہ ابھی تشریف لے گئے، واپس آئے تو کنڈی ہل رہی تھی۔ تو یہ ہے طی زمانی، جس کے لیے رب کائنات چاہے زمانے کو لپیٹ دے، جس کے لیے چاہے اس کو کشادہ کر دے۔ تو یہاں اللہ نے دونوں مثالیں دی ہیں پھر، اور اس کی مثال بالکل ایسے ہی ہے جیسے حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے، یعنی تصوف میں سلوک کی راہ میں 2 منازل ہوتی ہیں، ایک کو عروج کہا جاتا ہے، دوسرے کو نزول کہا جاتا ہے۔ عروج جو ہوتا ہے اس میں بندہ جو ہوتا ہے وہ سیر الی اللہ کرتا ہے، یعنی مخلوق سے اللہ کی طرف سیر کرتا ہے، وہ اللہ کی طرف جاتا ہے۔ لیکن جو نزول ہوتا ہے وہ اللہ کی طرف سے مخلوق کی طرف اس کی سیر ہوتی ہے، وہ تکمیل ہوتی ہے۔ اور تکمیل کے انداز میں جب انسان آ جاتا ہے تو وہ انسانی اسباب کو پھر اختیار کرتا ہے، یعنی جیسے حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم وصال کے روزے رکھتے تھے۔ وصال کے روزوں کا مطلب یہ ہے کہ بغیر سحری اور افطاری کیے مسلسل روزے رکھنا، امت کو منع فرمایا کہ یہ روزے تم نہیں رکھ سکتے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ روزے رکھے، صحابہ کرام نے دیکھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم روزے رکھ رہے ہیں تو انہوں نے بھی روزے رکھنا شروع کر دیے۔ ایک آدھ دن میں پتہ چلا کہ صحابہ کرام کی کیفیت ہی بڑی عجیب ہو رہی ہے، تو پوچھا کہ یہ کیا کر رہے ہو؟ تو عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صوم وصال رکھ رہے ہیں۔ فرمایا کہ نہیں، تم یہ مت رکھو، اس لیے کہ میں اپنے رب کے پاس کھاتا بھی ہوں پیتا بھی ہوں، تمہارے لیے جائز نہیں ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بغیر سحری کے بغیر افطاری کے روزہ بھی رکھ رہے ہیں، لیکن ہمیں منع کیا جا رہا ہے۔ ٹھیک ہے، تو یہ سیر الی اللہ ہے، یہ عروج ہے۔ وہ صفات پیدا کی جاتی ہیں جو ملکوتی صفات ہوتی ہیں، اور جو نزول ہوتا ہے یعنی اللہ سے مخلوق کی طرف جو سیر ہوتی ہے وہ تکمیل والی ہوتی ہے، اس میں دنیاوی اسباب کو پھر اختیار کیا جاتا ہے۔ وہ کیسے؟ جیسے غزوہ احد میں دیکھیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام ہتھیار بھی پہنے، وہ حفاظت کے تمام چیزیں بھی استعمال فرمائیں کہ جن سے دشمن کے وار سے حفاظت کی جا سکے۔ خندق کے موقع پر خندق کھدوائی گئی۔ یہ کیا ہے؟ یہ تکمیلی مقام ہوتا ہے کہ جب اللہ تعالیٰ منازل کی تکمیل کروا دیتا ہے تو پھر اسباب، یعنی وہ نبی بھی جو ہوتا ہے، اللہ کا نیک بندہ بھی جو ہوتا ہے، وہ مخلوق کی طرح عام اسباب کو اختیار کرتا ہے۔ تو یہاں اللہ نے مثال دی، فرمایا کہ بلکہ ٹھہرا رہا تو 100 سال، اب ذرا دیکھ اپنے کھانے اور پینے کے سامان کی طرف۔ اب مثال دیتے ہوئے فرمایا کہ تم یہ سمجھو کہ میں ایسے ہی کہہ دیا، نہیں، اس کو پریکٹیکلی دکھایا جا رہا ہے۔ فرمایا کہ دیکھ اپنے کھانے اور اپنے پینے کے سامان کی طرف، یہ باسی نہیں ہوا، 100 سال کا عرصہ گزر گیا ہے۔ کھانے پینے کی چیزیں جو ہوتی ہیں وہ تو ایک آدھ دن میں خراب ہو جاتی ہیں، لیکن اللہ نے فرمایا کہ اپنے کھانے پینے کے سامان کو دیکھ، وہ تو تر و تازہ ہے، وہ باسی بھی نہیں ہوا۔ کیوں باسی نہیں ہوا؟ کیوں خراب نہیں ہوا؟ 100 سال کا عرصہ گزرنے کے بعد کہ کھانے کی اپنی کوئی مرضی نہیں ہوتی، کوئی اپنا ارادہ نہیں ہوتا، وہ اپنے ارادے سے فنا ہوتا ہے، اس لیے اس کو بقا ملی۔ کھانے کو بقا کیوں ملی؟ کہ وہ اپنے ارادے سے فنا تھا، یہ اپنی میں نہیں تھی اس کے اندر کہ میں بھی کچھ چیز ہوں، اس کے اندر میں نہیں تھی، اس کو بقا دی گئی۔ لیکن سواری، جانور، گدھا، اس میں اپنا ارادہ ہوتا ہے نا، وہ جب چاہے گا جس طرف چاہے گا وہ چلے گا، اس کے اندر ارادہ ہوتا ہے۔ فرمایا اور دیکھ اپنے گدھے کو، اور یہ سب اس لیے کہ ہم بتائیں تجھے نشانی لوگوں کے لیے، اور دیکھ ان ہڈیوں کو کہ ہم کیسے جوڑتے ہیں انہیں، پھر کیسے ہم پہناتے ہیں انہیں گوشت۔ چنانچہ جب کھانے کو دیکھا وہ تر و تازہ ہے، اور گدھا جو طویل عرصے تک رہ سکتا ہے اس کی ہڈیاں پڑی ہوئی۔ یہاں تو ایک تو نبی کی بات کو سچا کرنا تھا
کہ انہوں نے یہ فرمایا کہ میں ایک آدھ دن رہا ہوں، تو اللہ نے اس کی مثال دی کہ میرے نبی نے ایسا کہا ہے، لہٰذا ان کی بات بھی سچی ہے، کیونکہ کھانا ایک آدھ دن میں خراب نہیں ہوتا ہے، لہٰذا کھانا بالکل صحیح ہے۔ لیکن جو رب نے فرمایا وہ بھی صحیح ہے کہ 100 سال کا عرصہ گزر گیا، چنانچہ وہ جو سواری تھی اس کی ہڈیاں پڑی تھیں، اس کی ہڈیاں پڑی۔ پھر اللہ نے فرمایا کہ اب دیکھو وہ جو تمہارے دل میں خیال آیا تھا نا کہ کیسے اللہ دوبارہ زندہ کر، اللہ نے اپنے نبی حضرت عزیر علیہ السلام کو ان کی نگاہوں کے سامنے یہ سارا مشاہدہ کروایا۔ چنانچہ فرشتہ آیا، فرشتے نے اس کی ہڈیوں کو جوڑ دیا، گوشت پوست لگایا، وہ اپنی آواز نکالنے لگا اور وہ پھر دوبارہ سے ویسی کی ویسی سواری تیار ہو گئی۔ تو یہ ہے کہ کیسے اللہ دوبارہ زندہ کرے گا۔ بتایا ہے کہ جس طرح اس مردہ جانور کو، اس گدھے کو اللہ تعالیٰ نے دوبارہ سے زندگی عطا فرما دی ہے، اسی طرح اللہ تعالیٰ مردہ قوموں کو بھی زندہ کر دیتا ہے، مردہ بستیوں کو بھی زندہ کر دیتا ہے، مردہ دلوں کو بھی زندہ کر دیتا ہے۔ اگر مردہ دلوں کو صحبت اولیاء نصیب ہو جائے، فیض اولیاء نصیب ہو جائے، تو مردہ دل بھی اسی طرح زندگی حاصل کر لیتے ہیں۔ پھر جب حقیقت روشن ہو گئی اس کے لیے، تو اس نے کہا میں جان گیا ہوں کہ بے شک اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے۔ یعنی یہ جاننے سے ہی مراد نہیں ہے کہ مجھے علم الیقین ہو گیا، بلکہ مجھے عین الیقین ہو گیا۔ جس بات کا مجھے یقینی علم تھا، میں نے اس بات کا اپنی نگاہوں سے اب مشاہدہ کر لیا ہے۔ لیکن یہ اللہ تعالیٰ اپنے برگزیدہ بندوں کو عطا فرماتا ہے۔ عام مخلوق کے لیے حکم یہ ہے کہ ایمان بالغیب، بس ایمان بالغیب پر ایمان رکھنا ضروری ہے۔ اور اللہ اپنے مقرب بندوں کو جس چیز کا چاہتا ہے رب کائنات اس کا مشاہدہ فرما دیتا ہے۔ اسی طرح کی ایک اور مثال آگے اللہ نے دی، وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ أَرِنِي كَيْفَ تُحْيِي الْمَوْتَى قَالَ أَوَلَمْ تُؤْمِنْ قَالَ بَلَى وَلَكِنْ لِيَطْمَئِنَّ قَلْبِي قَالَ فَخُذْ أَرْبَعَةً مِّنَ الطَّيْرِ فَصُرْهُنَّ إِلَيْكَ ثُمَّ اجْعَلْ عَلَى كُلِّ جَبَلٍ مِّنْهُنَّ جُزْءًا ثُمَّ ادْعُهُنَّ يَأْتِينَكَ سَعْيًا وَاعْلَمْ أَنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ۔ اور یاد کرو جب عرض کی ابراہیم نے، اے میرے پروردگار دکھا مجھے کہ تو کیسے زندہ فرماتا ہے مردوں کو۔ تو آپ نے بھی اس یقینی علم کے ساتھ کہ میرا رب زندگی عطا فرماتا ہے، آپ نے فرمایا کہ مردوں کو زندہ کرنے کا مشاہدہ مجھے کروا دے کہ تو کیسے زندہ کرے گا مردوں کو۔ فرمایا اے ابراہیم کیا تو اس پر یقین نہیں رکھتا؟ عرض کی ایمان تو ہے، میرا علم الیقین ہے، لیکن یہ سوال اس لیے تھا کہ مطمئن ہو جائے میرا دل، میں اپنی آنکھوں سے مشاہدہ کرنا چاہتا ہوں، عین الیقین چاہتا ہوں۔ فرمایا تو پکڑ لے 4 پرندے، پھر مانوس کر لے انہیں اپنے ساتھ، پھر رکھ دے ہر پہاڑ پر ان کا ایک ایک ٹکڑا، پھر بلا انہیں، چلے آئیں گے تیرے پاس دوڑتے ہوئے۔ چنانچہ آپ کو فرمایا کہ مختلف قسم کے 4 پرندوں کو پکڑو، ان کو کچھ دن اپنے ساتھ رکھو، مانوس کر لو، پھر ان کے ٹکڑے ٹکڑے کر دو، یعنی ان کا قیمہ بنا دو، اور قیمہ بنا کر الگ الگ پہاڑوں پر، الگ الگ جگہوں پر پھینک دو، اور پھر تم ان کو اپنی طرف بلاؤ، وہ دوڑتے ہوئے تمہارے پاس چلے آئیں گے۔ چنانچہ ابراہیم علیہ السلام نے ایسا ہی کیا، اور وہ پرندے دوبارہ سے فوراً دوڑتے ہوئے اپنی اصل شکل میں آ پہنچے آپ کے پاس۔ اللہ نے بتایا اسی طرح اللہ تعالیٰ قیامت کے دن تمام مردوں کو دوبارہ زندہ کر دے گا، جس طرح ان پرندوں کا قیمہ بنا دیا گیا تھا، ان کو مکس کر دیا گیا تھا، لیکن پھر بھی ہر پرندے کے اجزاء اٹھ کر اس کے ساتھ مل گئے۔ انسان مر کر مٹی بن جائے، وہ ریزہ ریزہ ہو جائے، اس کو کوئی چیز کھا کر بالکل فنا کر دے، لیکن رب کائنات کی قدرت ایسی ہے کہ ان تمام اجزاء کو ان مقامات سے اٹھا کر اس جسم کے ساتھ ملا دے گا، وہ سب کے سب فوراً ملیں گے اور مل کر دوبارہ اس طرح کھڑے ہو جائیں گے اور اللہ کے حضور حاضر ہو جائیں گے، اور ان سے زندگی کا پھر سوال کیا جائے گا۔ تو لہٰذا یہ بتایا ہے کہ اللہ کو اس بات پر قدرت حاصل ہے، اور ایک دن ایسا آنے والا ہے کہ جب بندوں کو دوبارہ اٹھ کر اللہ کے حضور حاضر ہونا ہے۔ لہٰذا انسان کو اس زندگی میں اپنی اس آخرت کو یاد رکھنا چاہیے۔ یہ زندگی اللہ نے جو اس کو مختصر سی عطا فرمائی ہے، اس مختصر زندگی میں اس کو اپنی آخرت کے انجام کو دیکھنا چاہیے کہ وہاں میں کیسے جاؤں گا، وہاں اللہ کے حضور کیسے حاضر ہوں گا۔ تب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا، ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَعْلَمْ أَنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ، اور جان لے یقیناً اللہ تعالیٰ سب پر غالب بڑا دانا ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ ہر بات پر قدرت رکھتا ہے، وہ ہر چیز پر غلبہ رکھتا ہے،
اور وہ بڑا حکمت والا بھی ہے، اس کے تمام کاموں کے اندر بڑی حکمت ہوا کرتی ہے، اور اس کا کوئی کام حکمت سے خالی نہیں ہوا کرتا۔ جب ایک عام حکیم جو ہے، وہ ایک عربی محاورہ ہے کہ لا یخلو قول الفعل فعل الحکیم یعنی الحکمت، کہ حکیم کا کوئی عمل کوئی فعل جو ہوتا ہے وہ حکمت سے خالی نہیں ہوتا، وہ کوئی بھی کام کرتا ہے اس کے اندر کوئی نہ کوئی حکمت ہوتی ہے۔ تو جو حکیموں کا حکیم ہے تو کیا اس کے کسی کام میں کوئی حکمت کے خلاف بات ہو سکتی؟ نہیں، اس کے ہر کام کے اندر حکمت ہوتی ہے۔ اس نے ان چیزوں کا جو مشاہدہ کروایا کہ زندگی عطا فرمائی، یعنی اللہ کا عام قانون تو یہ ہے کہ جو اس دنیا کے اندر مرے گا اس کو دوبارہ زندہ نہیں کیا جاتا، لیکن اللہ تعالیٰ ایکسیپشنز ہر جگہ موجود ہوتی ہیں۔ اللہ اپنے بندوں میں سے جس کو چاہے اس قانون سے مستثنا قرار دیتے تھے۔ چنانچہ حضرت عزیر علیہ السلام کو مرنے کے بعد 100 سال کے بعد دوبارہ زندہ کیا، اور دوبارہ زندہ ہو کر آئے۔ کہتے ہیں کہ جب آپ کی موت واقع ہوئی اس وقت آپ کی عمر 40 سال تھی، 100 سال کا عرصہ گزر گیا، اور جب دوبارہ آپ اٹھائے گئے تو آپ ظاہر بات آپ تو وہی 40 سال کے تھے۔ جب آئے دیکھا تو بستی ساری آباد تھی، اندازے سے اپنے گھر پر پہنچے تو پتہ کیا تو معلوم ہوا کہ جی، پوچھا کہ عزیر کا گھر یہی ہے، تو اندر ایک بڑھیا تھی جس کی بینائی بھی ختم ہو چکی تھی، نابینا تھی، اپاہج تھی۔ تو اس نے کہا کہ آج یہ کون ہے عزیر کا پوچھنے والا اتنے عرصے کے بعد؟ تو کہا کہ میں عزیر ہوں۔ تو اس نے کہا کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اچھا، عزیر کی ایک علامت اور نشانی ہے کہ اس کی دعا قبول ہوتی تھی، تم دعا کرو اللہ تعالیٰ مجھے بینائی عطا فرما دے۔ حضرت عزیر علیہ السلام نے اسی وقت دعا فرمائی، اور اس بڑھیا کو ہاتھ سے، وہ اصل میں آپ کی خادمہ تھی، اور اس کی عمر اس وقت 20 سال تھی جب حضرت عزیر علیہ السلام وہاں سے گئے تھے، 20 سال کی تھی وہ۔ تو آپ نے اس کو پکڑ کر کہا کہ قم باذن اللہ، اللہ کے اذن سے کھڑی ہو جا۔ وہ بالکل صحیح اور تندرست کھڑی ہوگی، اور اس کو بینائی آ گئی۔ اس نے دیکھا تو اس نے کہا کہ واقعتاً تم عزیر ہو۔ اس نے کہا تم عزیر ہو، آپ کی اولاد جو تھی وہ بوڑھی ہو چکی تھی، آپ کی اولاد بھی بوڑھی تھی، اور اس عورت کی، وہ جو آپ کی خادمہ تھی، اس کی عمر بھی 120 سال تھی، اور آپ کی عمر 40 سال تھی اس وقت، یعنی اولاد بوڑھی ہو چکی ہے، باپ ابھی جوان ہے۔ تو یہ ساری چیزیں یہ اللہ تعالیٰ کی قدرت کے تحت ہیں، اللہ جس کے لیے چاہتا ہے وہ دکھا دیتا ہے، لیکن عام قانون اس کا یہ ہے کہ جس کو ایک مرتبہ موت دیتا ہے دوبارہ زندگی یہاں پر نہیں عطا فرماتا، بلکہ اس کو پھر قبر میں زندگی ملتی ہے، پھر اس کو آخرت میں زندگی ملتی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا اور التجا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو، ہم سب کو ان تعلیمات کی صحیح سمجھ عطا فرمائے، اور سمجھ کر ان کے مطابق اپنے عقائد اور علم کو، عقیدے کو صحیح رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔